السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ ہے سونا، چاندی اور روپے کی زکوٰۃ۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ روپے کتنے مقدار میں ہوں تو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ سونا کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87 گرام اور 480 ملی گرام ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ یعنی 612 گرام اور 360 ملی گرام ہے۔ اگر کسی کے پاس دونوں اپنے اپنے نصاب کے بقدر یا اس سے زائد ہوں تو دونوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اگر دونوں اپنے اپنے نصاب سے کم ہوں تو ایسی صورت میں سونا کی قیمت کے ذریعے چاندی کا نصاب پورا کیا جائے گا اور پوری مالیت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر صرف سونا یا صرف چاندی ہو جس کا نصاب پورا نہ ہو لیکن اس کے ساتھ نقد رقم بھی ہو جس کو شامل کر کے نصاب پورا ہو جاتا ہو تو ایسی صورت میں روپے کے ذریعے نصاب مکمل کر لیا جائے گا اور زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر نصاب پورا کرنے کے بقدر روپے نہ ہوں تو صرف سونا یا صرف چاندی جو اپنے نصاب سے کم ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، خواہ سونا کی قیمت چاندی کے نصاب سے بڑھ کیوں نہ جائے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہ ہو لیکن اتنی رقم موجود ہو جس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے اور اس رقم پر سال پورا ہو گیا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سال 2022 کے رمضان میں اس وقت چاندی کی قیمت 66 روپے 20 پیسے فی گرام ہے۔ اس اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت 40,540 روپے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہو یا اتنی مالیت موجود ہو جس پر سال پورے ہو گئے ہوں تو وہ شخص بھی مالک نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جواب یہ ہے سونا اور چاندی کے زیورات خواہ استعمالی ہوں یا غیر استعمالی سب میں زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ وہ مقدار نصاب ہو۔ زیورات میں ادائیگی کے دن ان کی جو قیمت فروخت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا اور کل قیمت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس تاریخ میں اپنی ملکیت میں موجود نقد رقم، بینک میں محفوظ رقم، سونا چاندی، دکان میں موجود تجارتی سامان، سب کی مجموعی قیمت اس دن کے مارکیٹ کی قیمت کے اعتبار سے جوڑ لیں۔ اگر لوگوں کے ذمے بقایا رقم ہو جس کی وصولی کی امید ہو، ملنے کی امید ہو، اس کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، شامل کر لیں۔ اس کے بعد اپنے ذمے اگر قرض ہے جس کو اسی سال ادا کرنا ہو تو اس کو ملحق کر لیں، یعنی اگر سرکاری یا غیر سرکاری چند سالوں میں قسط وار ادا کیے جانے والا قرض ہو تو اس سال کے قسط کو ملحق کر لیں۔ اس کے بعد جو رقم بچے اس میں 2.5% یعنی 1000 میں 25 روپے کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف غرباء، فقراء اور مساکین ہیں، مدارس کے غریب و نادار طلبہ ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ دار کے غریبوں کو دیکھا جائے۔ اگر خاندان میں غریب ہیں، مثلا بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ، تو ترجیحی بنیاد پر ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، لیکن زکوٰۃ کہہ کر کے ان کو رقم نہ دی جائے بلکہ عید کا تحفہ کر کے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ بس ہماری نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، لیکن دینے کے وقت ان سے کہیں کہ یہ عید کا تحفہ ہے، بچوں کے لیے عید کا سامان خرید لینا ہے اس سے،
تو اس طریقے سے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے خاندان کے غریبوں اور محتاجوں کو ہم دے سکتے ہیں۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، یعنی اصول اپنے فرو کو، فرو اپنے اصول کو نہیں دے سکتا، ایسی شوہر اپنے بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے، وما توفیقی الا باللہ۔